ہے جی، ایک لگائیں اور کانشیس میں آ جائے گا، وہ آپ کو لے آئے گی کانشیس میں کہ آپ کدھر ہو رہے ہیں. آپ کو میں ابھی ہوش کے ناخن نا ابھی کہلواتی ہوں، 14 طبق روشن رہیں گے، سب ہوش آ جائے گا. ہاں ہاں جی، کیا کریں؟ ہاں جی، لیکن تعریف جو ہے نا، تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ تعریف سے آپ کا کیا فیلنگ آتی ہے؟ خوشی آتی ہے، وہ بھی سب کانشیس میں ہے. تو ابھی تعریف جو ہے وہ سب کانشیس ہے، کانشیس میں لانا ہے. ہاں، ایک ہے کہ اپنی غلطی مان لیں. میں نے ایک دن اپنی بیوی کو چپ کرا دیا. چپ کیسے کرایا؟ مجھ پہ وہ کر رہی تھی کہ بھائی آپ نے یہ کرتے، یہ کرا، مطلب جو بھی. میں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے غلط کیا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا آئندہ کبھی یہ غلط نہ کروں، تو تم مجھے معاف کر دو. اور وہ چپ. اب کیا بولے گی؟ وہ اگلی دفعہ بولے اس نے، اس دن تو چپ ہو گئی. جب میں نے دوبارہ یہ کیا تو اب بولا آپ ہر دفعہ یہی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ پھر بھی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ بھائی آپ اس سے معافی مانگ لیں. دوسرا کیا ہے کہ آپ اس کو وہ سوال کر لیں جس سے اس کو سوچنا پڑے، اور اسی کے متعلق. یہ نہیں کہ بات ہو رہی ہے یہاں کی اور آپ جو ہے نا سوال کر رہے ہیں کہیں اور کا، تو وہ الٹا اور غصہ آئے گا. میں تم سے یہ بات کروں اور تم مجھے کوئی اور بات بتا رہی ہو. اسی کے متعلق سوال کر لیں جو اس کو سوچ کے جواب دینا پڑے. ہاں نہیں مطلب اچھا مجھے بتائیے میں نے جو کرا ہے کہاں پہ کرا ہے، کب کرا تھا، کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا، سوچنے. لیکن وہ اس وقت یہ مشکل کام ہے، یہ کام بہت مشکل ہے. تو آسان کام کیا ہے وہ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہیں پہ اس کو رکھتے ہوئے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اب اس کا جذبہ ابھرا ہوا ہے غصے کا، ٹھیک ہے. اب دوسرا جذبہ ابھار دو اگر، تو یہ جذبہ بیٹھ جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ پہلے تو یہ بتائیے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک آدمی بہت غم میں ہے، اس کو بہت بڑی خوشی کی دے دو خبر تو وہ غم، خوشی میں ہے، کوئی غم کی خبر دے دو خوشی. ایک جذبہ جب دوسرا آتا ہے غالب آتا ہے، پہلا ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا نا؟ ہاں. تو اب کون سا جذبہ ابھاریں کہ غصے کا جذبہ بیٹھ جائے؟ خوشی کا جذبہ. اور خوشی کس سے حاصل ہوتی ہے سب کو؟ تعریف سے. اب آپ تعریف کریں، تعریف کریں. تو خیر یہ میں عورتوں کو سکھا رہا تھا. یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی ہے کہ عورت ہو یا کوئی بھی ہو، اگر قابو کرنا چاہتے ہیں بیوی کو، شوہر کو، کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے نہیں ہوگی. بیوی خاص طور سے یہاں سے قابو میں نہیں آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ یہاں سے. لیکن اس کو یوز کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ عقل چاہیے. شعور میں رہتے ہوئے دل کو استعمال کرو، کیونکہ اگر شعور گیا اور صرف دل ہوا تو وہ بھی نیگیٹو میں چلا گیا، وہاں پہ جذبہ بھی نیگیٹو آ گیا تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. خود تو کام رہنا. ابھی مطلب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصول یہ ہے آپ کو اس اسٹیٹ میں آنا پڑے گا کہ آپ کو بات غلط لگے، بری نہ لگے. اگر بری لگ گئی تو آپ خود وہیں چلے گئے تو پھر کیا ہینڈل کریں گے، کیا اصلاح کریں گے؟ صرف ریئیکٹ کریں گے، اپنی بھڑاس نکالیں گے. تو کیا کرنا ہے کہ مجھے بات تو غلط لگے، سامنے والے نے گالی دی ہے لیکن مجھے بری نہیں لگی، مجھے غلط لگی.
اب میں اس کی اصلاح کروں گا کہ گالی نہیں دینی چاہیے، تو میں پھر کس طرح بات کروں گا؟ اور مجھے وہ لگ گئی گالی. میں نے آپ کو بتایا تھا شاید، ایک بچی آئی کہنے لگی کہ میرے شوہر مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور لیکن ایک گالی جو دیتے ہیں ماں بہن کے علاوہ وہ مجھے بہت بری لگتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو میں نے کہا وہ کون سی گالی ہے؟ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا کتے کی بچی، یہ مجھے بہت بری لگتی ہے. اس کو بری کیوں لگتی ہے؟ اچھا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ماں باپ کی جو گالی، ماں بہن کی گالی ہوتی ہے وہ بڑی ہے یا یہ بڑی ہے؟ نہیں، وہ تو اتنی بڑی ہے، وہ تو اتنی بڑی ہے کہ آدمی جو ہے نا الفاظ سے بول بھی نہیں سکتا. مطلب میں آپ کو نہیں سنا سکتا نا وہ کون کون سی گالی، یہ والی تو میں نے سنا دی، ٹھیک ہے. وہ تو بہت زیادہ معاملہ ہے. خیر اس سے بحث نہیں ہے. اس کو لگتی تھی یہ زیادہ، کیونکہ وہ کیا سمجھتی تھی، وہ اب میں اپنے باپ پہ جا رہی ہے، میرے باپ کو یہ کتا بول رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو دوسری گالی میں ماں کے ساتھ جو حرکت کرنے کو بول رہے ہیں وہ نہیں وہ سمجھ میں آ رہا. خیر تو میں نے اس کو ایکسرسائز کرائی کہ تم نے گالیوں کو فیس کرنا ہے، جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو صبر کا پریکٹس کرائی، صبر کی. اور کیسے پریکٹس کرائی؟ کہ میں نے وہ الفاظ، وہ گالی اس کو دی. اور میں نے پچھلے ہفتے کہہ رہا ہوں، اس سے لاسٹ سیشن میں نے کہاں ختم کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بچے ہوں، بیوی ہو، ماتحت ہو، شاگرد ہوں، ان کے دماغ میں ایٹم بم پھوڑتے ہیں. اور ایٹم بم کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اثرات بہت دور تک، نسلوں تک جاتے ہیں. ایک وہ کیا ہے ایٹم بم؟ کہ جب ہم ایک جملہ بولتے ہیں. کون سا جملہ ہے؟ کیا کیا جملے ہیں جو بولتے ہیں؟ تم کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہارے دماغ میں بھیجا نہیں ہے، بھوسا بھرا ہے، تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو یہ کام نہیں کر سکتے. اور کیا بولتے ہیں؟ تمہارے بس کا ہی نہیں ہے. اور کیا بولتے ہیں؟ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، تم گدھے کے گدھے ہی رہو گے، کتنا بھی نہلا دو کوا ہی رہے گا، کالے رہے گا. تمہاری مثال تو وہ ہے. اور کون سے جملے ہوتے ہیں؟ تم کبھی پڑھ ہی سکتے. اس میں تو تم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم پاس ہو جاؤ، اس میں اتنے نمبر لے آؤ، ناممکن. تم ڈاکٹر بنو گے، اللہ خیر رحم کرے، سارے مریضوں کا تو بس کوئی مجبوری ہے، سمدھیانہ ہے، بیٹی کی ساس ہے، کسٹمر ہے، کوئی ایسا مطلب ہے، کوئی فائدہ ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے، کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے میں نے روک لیا. اگر یہ مجبوری نہ ہو پھر بتاتی. تو ابھی صبر کا جو فائدہ ہونا چاہیے نا، آپ کو معلوم ہے صبر کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جنت اپنی جگہ پر بالکل فائدہ ہے، لیکن ابھی دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ صبر کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنے سے صبر بڑھتا ہے. اب صبر بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے، اگر آپ نے صبر کر لیا تو پھر وہی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے گی. صبر بڑھ گیا کا مطلب یہ ہوگا، آج مجھے کسی نے باتیں سنائی، مجھے تکلیف ہوئی، مجھے برا لگا، مجھے رونا آیا، میں 2 گھنٹے میں باتھ روم میں جا کے رو لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رو لو. اور لیکن اگر صبر کر لیا ہے
تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اندر ہی اندر آپ مسکرا رہے ہوں گے اسی بات کے اوپر. ہاں سامنے مت مسکرائیے گا ورنہ اور سننے کو ملے گی، لیکن اندر مسکرا رہے ہوں گے. اور میں آپ کو یہ باتیں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میری باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میری باتوں پہ ایکسپیرینس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کو بتاؤں، پوری کہانی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے. اور جس کو شک ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جس کو شک ہو کہ گالیاں کھانے پہ برا نہیں لگے گا، وہ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے آ جائے، انشاءاللہ تعالی وہ برائی، وہ جو برا لگنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں سننی تو پڑے گی. اب وہ بچی کو کیا کرا میں نے کہا تم نے جو ہے، میں تمہیں گالی دوں گا، یہ کتے کی بچی، ٹھیک ہے، اور تم نے سننی ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے، زبان سے کچھ نہیں بولنا، صرف اندر یہ کیا بولنا ہے، اگنور اٹ. کوئی کہہ رہا ہے کہنے دو، صرف اپنے اندر کمانڈ یہ دینی ہے، یہ کمانڈ دو بس. کو کہہ رہا ہے کہنے دو، اگنور اٹ، کہنے دو، اور لیکن توجہ اسی کے اوپر رکھو. یہ نہیں تو بولتا رہے بھائی میں تو کچھ اور حساب کتاب لگا رہی ہوں، میں نے آج کھانے میں کیا پکانا ہے اس کا نہیں. خیال کہیں نہیں جانا چاہیے، خیال کہیں نہیں جانا چاہیے، خیال ضروری ہے، اسے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، لیکن اگنور اٹ. اب جب میں کہتا ہوں نا کسی سے یہ کرنا، اور اگر فیلنگ آئے، غصہ آئے، رونا آئے، چیخنے کا دل چاہے، دھاڑے مارنے کا دل چاہے تو مار لینا، اس کو روکنا نہیں زیادہ. تو کہتے ہیں عام طور سے کیا کہتے ہیں، کہنے کہ نہیں وہ آپ پہ کیوں آئے گا، وہ تو ان پہ آتا ہے. اور ویسے بھی آپ تو کہہ نہیں رہے نا، تو ہم ہی آپ کو بتا رہے ہیں جملہ، آپ تو کہہ بھی نہیں رہے. آپ کے خیال میں فیلنگ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ ہی مجھے بتائیں کہ جملہ مجھے برا لگتا ہے، وہ جملہ میں آپ کو بولوں اور آپ کو بتاؤں میں بولنے والا ہوں اور بار بار بولوں گا، آپ کو آئے گا وہ غصہ نہیں آئے گا؟ عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، کہتے فیل کیوں ہوگا، فیل نہیں ہوگا، اور نہیں بھی ہوتا شروع میں. آپ کہہ رہے ہیں فیل ہوگا، میں ابھی آپ کے ساتھ کروں، آ جائیے آ جائیے. جملہ ہے کوئی آپ کے پاس؟ ایک جملہ چاہیے، بہت سارے نہیں کروں. نہیں یہ آپ بول دیں گے. نہیں آپ کے پاس ہے کوئی جملہ؟ اچھا کوئی آ سکتا ہے والنٹیئر جس کے پاس جملہ ہو اور اس کو بہت غصہ آتا ہو اس جملے میں؟ ہے کوئی بھی نہیں آ رہا ہوتے. بھائی دیکھیں کامن پرابلم تو سب کے پاس ایک ہے نا، جو سمجھتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں وہ، ان کے پاس تو جملوں کی تعداد زیادہ ہوگی. آئیے کچھ نہیں ہے. اچھا خیر ہے، چلیں اب میں وہ پہلے غصہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا اس کا جواب دیں آپ. میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا کانسیپٹ سمجھے ہیں. کانشیس میں جزاک اللہ بھائی آپ کا اس کو، کیونکہ جب آپ کانشیس میں ہیں، آپ کی عقل کام کر رہی ہے کہ بھائی یہ وہ شخص نہیں ہے، نہ یہ بول رہے ہیں، یہ تو مجھے ایکسرسائز کرا رہے ہیں، ڈرل کرا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو غصہ نہیں آئے گا. لیکن جب میں بار بار بولوں گا تو وہ میچنگ ہو رہی ہے، اور وہ میچنگ کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ ادھر پڑی ہوئی ہے. تو وہ جو ہے نا یہ فلٹر لگا ہوا ہے آگے کانشیس کا. نہیں کوئی بات نہیں، باقاعدہ مسکراتے ہیں لوگ نا، گالیاں پہ بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو مسکراتے پھر کیا ہوتا ہے. اب میں ایک صاحب آئے، وہ ان کا جملہ تھا کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میں نے کہا یہ کون کہتا ہے ویسے؟ کہنے لگے میرے باپ کہتے ہیں، اور آج تک میں ناکام ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بولوں گا اور آپ نے اس طرح کرنا ہے. کہنے لگے نہیں آپ کے اوپر تو نہیں آئے گا نا مطلب. میں نے کہا نہیں آپ چھوڑیں. اب میں ان کو بول رہا ہوں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو مسکرا رہے ہیں، چہرہ ان کا مسکرا رہا ہے. میں بولتا رہا، پھر اس کے بعد ان کی مسکراہٹ ختم ہوئی، نارمل فیس ہوا. پھر تھوڑا سا اور بولا تو، اور نارمل کے بعد تھوڑا سا ان کا چہرہ اور بدلا. پھر میں لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو، وہ شخص جو ہے دھاڑے مار کے رویا، اور تقریباً 40 کے قریب پہنچنے والا تھا وہ.
شخص تھا، وہ بچہ نہیں تھا. دھاڑے مار مار کے رویا. وہ جملہ اس کو ایسا ہٹ کرا کیونکہ اب بائی پاس کر گیا، کانشیس بائی پاس کر گیا، فلٹر ہٹ گیا، اور جا کے اس نے جو وہاں پہ پڑا ہوا تھا اٹھا کے لے آیا پوری فیلنگ. تو اس بچی کو میں نے یہ والی گالی دینی شروع کری. تو یہی بالکل ہوا. اب کتنے دیر میں ہوتا ہے، کتنی دفعہ دینا پڑتا ہے، یہ کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے بندے کے اوپر. خیر یہ ڈرنکس میں نے کرا دی. پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ بچی آئی، آن کے کہنے لگی سر وہ انہوں نے جو ہے مجھے یہ والی گالی تو دی نہیں. ہاں ماں بہن کی گالیاں ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن سر مجھے تو کوئی ایسی فیلنگ ہی نہیں آ رہی، کوئی برا نہیں لگ رہا اس پر. تو کرائی تھی کسی اور کے اوپر، اثر کہیں اور پہ بھی ہوا. تو اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں اور میں ورک شاپ میں کرتا ہوں نا، تو پھر عورتیں زیادہ تر اور مرد بھی کبھی کبھی یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ہمیں بے حس بنا دیں گے. ہمیں کوئی حس ہی نہیں ہے ہمارے اندر، مطلب ہے کہ ہمیں برا نہیں لگے اتنا وہ غلط بات کر. اب آپ مجھے بتائیے یہ بے حسی ہے یا با حسی ہے؟ با حسی. آپ کے حصے اب اچھے طریقے سے کنٹرول میں آ گئی ہیں. آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس چیز پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا، مجھے نہیں لگنا برا، تو پھر اگر وہ ہو گیا تو آپ کا تو کنٹرول بڑھ گیا الٹا. جہاں پہ آپ نے رونا ہے وہاں روئیے. کس نے کہا نہیں رونا ہے؟ غم کرنا ہے، رونا ہے. آپ کے آنسو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی ہیں. ایک قطرہ آنسو آپ کا، ایک قطرہ آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے، پوری جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے ایک قطرہ آنسو. ایک قطرے آنسو اللہ کے خوف سے جب گرتے ہیں روز قیامت میں، جب کسی نے کہنے والے نے کہہ دیا کیلکولیٹ کر کے، کوئی دلیل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے، کہ 55,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. 55,000 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر جو ایئر کنڈیشن روم ہوگا صرف ایک ہی ہوگا، اور وہ ہے عرش کا سایہ. تو وہ کس کو ملے گا؟ ایک حدیث میں 7 لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو وہ سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے وہ ایک وہ ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے. آپ کے آنسو اتنے قیمتی، اور اگر دنیا کی چیزوں کے اوپر بہا دیے جائیں گے، دنیا کی ناکامیوں پہ، دنیا کی محرومیوں پہ، دنیا کی ذاتیوں پہ اگر بہا دیے جائیں گے تو وہ قیمتی سرمایہ ضائع ہو گیا. اور جب ضرورت پڑی رونے کی، اب رونا نہیں آ رہا، اب آنسو نہیں نکل رہا. اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم گھر میں جا کے اس پر ریپیٹیشن ہو رہی ہے بار بار، اور روزانہ کے حساب سے اس کو یہ معلوم یا مفہوم کیا جا رہا ہے، کسی بھی ایک چیز کو جیسے ٹیچر کہہ رہا ہے یا والد کہہ رہا ہے، تو وہ اس پہ کیوں وہ امیونٹی ہو جاتا ہے، وہ سن کر. ہاں یہ تو روز ہی اس طرح کی بات. ہاں، تو اب آپ کو 2 قسم کے آپ کو یہ ایگزامپل ملتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں 2 بچے ہیں، ایک بچے دونوں کو ایک ساتھ کہو، ایک اس سے متاثر ہو گیا، ایک شیر ہو رہا ہے، مطلب اس کو تو فرق نہیں پڑتا. ہاں، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو 1-2 چیزیں دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا کہ کرنا کیا ہے. جب کوئی ہمیں ایسا بولے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم اگر بولتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کا نقصان یہ ہوگا زندگی بھر کا. نسل تباہ ہوتی ہے، نسل تباہ ہوتی ہے. میری بھڑاس تو نکل جاتی ہے، لیکن میں اپنے اگر بیوی ہو، بچے ہوں، ماتحت ہو، ان کا بیڑا غرق کر دیتا ہوں. وہ کسی قابل بھی نہیں رہتے، وہ ابھی بھی کام کے قابل نہیں رہتے. تو جب قوام تھے آپ یہ بول دیا، تو اب بیوی نے یہ کر کے بیٹھی ہوئے گھر میں، اب بچے نے کوئی غلطی کری تو بیوی کیا کرے گی؟ درگزر کرے گی. ماسی نے کوئی غلطی کری، درگزر کرے گی.
وہ پورا ریئیکشن اس کو کرے گی. اور ایک اندر سب کانشیس میں نظریہ کیا ہے جو کہ کانشیسلی نظریہ نہیں بنا ہوا کہ جب مجھے میری غلطی پر معاف نہیں کیا گیا, مجھے سنایا گیا, تو ایٹومیٹکلی وہ بھی آگے سنا رہی ہے, جبکہ اس سے کوئی لنک نہیں ہے شوہر کی بات سے. تو بچے اور ماسیوں کی اور جو بھی اندر ہیں, چاہے بہو ہے چاہے کوئی بھی ہو, اس کی شامت ہے. اور شام کو جب آپ جائیں گے یا میں جاؤں گا, کیونکہ میں اپنی سنا رہا تھا, تو میرا استقبال مسکرا کے ہوگا, میری پسند کا کھانا بنے گا. ہاں نہیں ہاں وہ کہیں گے اگر زیادہ پرانی ہو گئی بیوی, شادی کو عرصہ ہو گیا, تو پھر ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی نہیں ہوگی. کہیں گے اب ابو سے کہو کھانا رکھا ہوا ہے, وہ کھا لیں ٹیبل پہ جا کے.